السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، لیکچرر ہسٹری، گراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے سیمسٹر 6 تلنگانہ ہسٹری کا ٹاپک آندھرا مہاسبھا اور اس کی سرگرمیاں لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ آندھرا مہاسبھا کی ہم تاریخ اور اس کی ایکٹیویٹیز یعنی سرگرمیوں پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، اور اس کا جو اثر ہوا حیدرآباد ریاست پر اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ جانکاری حاصل کریں گے۔ آندھرا مہاسبھا سے پہلے آندھرا جنا سنگم کے بارے میں ہم مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ آندھرا جنا سبھا کا قیام 1921 میں عمل میں آیا۔ اس کا پہلا اجلاس 14 فروری 1922 کو حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت کونڈا وینکٹ ریڈی نے کی تھی۔ اس اجلاس میں سنگم کا نام بدل کر نظام راشٹر آندھرا جنا سنگم رکھا گیا۔ اس سنگم کا اہم مقصد آندھراؤں کی ترقی کے لیے کام کرنا تھا۔ اس کے پروگراموں میں نئی انجمنوں کا قیام، موجودہ انجمنوں کی مدد کرنا اور عوامی جلسوں کا انعقاد کرنا شامل تھا۔ چونکہ اس کے اراکین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، ایک تحقیقی سوسائٹی آندھرا پرشیودھک منڈلی کے نام سے قائم کی گئی۔ ہم خیال انجمنوں کو مربوط کرنے کے لیے ایک مرکزی انجمن آندھرا جنا کیندرا سنگم قائم کی گئی۔ اس کا پہلا اجلاس 1924 کو ہنمکونڈا میں منعقد کیا گیا۔ سنگم کی توسیع شدہ مقاصد مختلف تھے، جس میں کتب خانوں اور دارالمطالعہ کا قیام، طلبہ برادری کی ہمت افزائی کرنا اور ان کی مدد کرنا، تحقیقی کاموں کی حوصلہ افزائی کرنا، عوامی جلسوں، تقاریر، برخیوں اور کتابچے کے ذریعے عوام میں بیداری پیدا کرنا، تیلگو زبان کی ترقی کے لیے اشاعت اور فنون لطیفہ کی ہمت افزائی کرنا۔ آندھرا جنا کیندرا تلنگانہ کے تاجروں نے منظم کیا تھا۔ انہوں نے سنگم کے ذریعے اپنی شکایتوں کی حکومت سے نمائندگی کی۔ 1928 سے جنا سنگم نے خواتین کی تعلیم میں بھی دلچسپی لینی شروع کی۔ سنگم نے حیدرآباد میں آندھرا بالیکا ہائی اسکول شروع کیا۔ تیلگو بذریعہ تعلیم سے لڑکیوں کے پہلے بیاچ نے 1934 عیسوی میں میٹرک کا امتحان لکھا، کیونکہ جامعہ عثمانیہ نے اسکول کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وجہ سے طلباء نے بامبے کے کارو سے انسٹیٹیوشن سے امتحان لکھا۔ تیلگو میں کتابچہ فریڈم آف مرچنٹس شائع کیا گیا۔ اس میں بندھوا مزدور یعنی ویٹی چاکری اور جبری مزدور یعنی بیکار نظام کو ختم کرنے کے لیے مہم چلائی گئی۔ تلنگانہ ریاست میں متمول طبقات جیسے پٹیل، پٹواری، دیشمکھیوں نے اپنے فائدے کے لیے دستکاروں کے انجمن کا استحصال کیا اور متاثرین کے لیے کسی بھی طرح کی مدد کی پیشکش نہیں کی گئی۔ سنگم نے تیلگو میں ایک کتابچے کے ذریعے عوام میں بیکار سے متعلق شعور بیدار کیا۔ گزرتے ایام کے ساتھ ساتھ حکومت سنگم کی سرگرمیوں سے ناراض ہونے لگی اور سنگم کے خلاف انہوں نے کارروائیاں شروع کی۔ اسی طرح آندھرا مہاسبھا کی تشکیل ہوئی۔ آندھرا جنا سنگم کی جانب سے شروع کردہ تحریک نظام ریاست میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ 1930 تک سنگم ایک طاقتور تنظیم بن کر ابھری۔ نظام ریاست میں آندھرا قائدین تیلگو عوام کی مفادات کی دیکھ بھال نہیں کر رہے تھے۔ تلنگانہ کے قائدین ایک علیحدہ تنظیم چاہتے تھے۔ مارچ 1930 میں آندھرا جنا سنگم کانفرنس جوگی پیٹ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت سوماورم پرتاپ ریڈی نے کی۔ وہ گولکنڈا پتریکا کے ایک اخبار تھا، اس کے مدیر تھے۔ اس کانفرنس میں آندھرا جنا سنگم کو آندھرا مہاسبھا یا نظام راشٹر مہاسبھا میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ سبھا نے کسانوں کے مسائل کو دور کرنے اور قدیم دیہاتوں کی تعمیر نو
के लिए जो है जबरदस्त काम किया। आंध्र महासभा के अगर इजलासों के बारे में हम अगर देखेंगे तो आंध्र महासभा अपने बाकायदा इजलासों का इनेकाद मुख्तलिफ मसाइल पर बहस करने, अपने प्रोग्रामों की अमलावरी के लिए शुरू किया। इसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस 1931 में देवरकोंडा में मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत बी रामाकृष्ण राव ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस में बेशतर मुक़र्रिरीन ने तेलुगु में तकरीर की, जो इस बात का इशारा देती थी कि आंध्र जन संगम ने रियासत हैदराबाद में तेलुगु राज करने की कोशिश की थी। दूसरी कॉन्फ्रेंस और इसकी कार्रवाइयों से हुकूमत का रवैया सभा के लिए मुखालिफाना हो गया। वो समझते थे कि ये निज़ाम हुकूमत के लिए ख़तरा है और हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। आंध्र जन संगम ने यानी सभा में खम्मा में 1934 में अपनी तीसरी सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की इजाज़त की लिए अर्जी पेश की, लेकिन इजाज़त हासिल करने के लिए इनको 3 साल का वक्फा लग गया, क्योंकि हुकूमत इनकी सरगर्मियों से नाराज़ थी। हुकूमत जब मानती थी, हुकूमत का इस्तदलाल था ये कि हुकूमत मुखालिफ हुकूमत के जो है ये काम कर रहे हैं, इसी वजह से 3 साल तक इनको किसी भी तरह के इजलास की मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं मिली। महासभा का तीसरा इजलास 1934 में मुनक़िद हुआ। ये इजलास सेहतमंद और खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुआ। आंध्र महासभा के दूसरे और तीसरे इजलास को में चंद करारदादें पेश की गई, जिसको मंजूर भी किया गया। उन करारदादों में हिंदू लड़कियों को उर्दू तालीम की बर्खास्तगी करना, यानी वो लड़कियां जो हिंदू हैं उनको उर्दू तालीम से यानी उर्दू तालीम उनको दिलाने के बजाय तेलुगु तालीम से उनको आरास्ता करना। अवाम में टेक्नोलॉजी और ज़राई तालीम की हिम्मत अफजाई करना, उसको लागू करने की कोशिश करना। अवाम से अपील की गई कि वो हैंडलूम के यानी हाथ से बनाई हुई कपड़े पहने और स्वदेशी अशिया यानी दूसरे कंट्रीज खासतौर पर इंग्लैंड की बनाई हुई चीज़ें और कपड़ों का जो है बाइकाट करें और ना इस्तेमाल करें। बेगार निज़ाम या जबरी मजदूरी का खात्मा करें। याद रहे कि बेगार निज़ाम और जबरी मजदूरी देशमुखों, देशपांडों और जागीरदारों के पास रहा करते थे और उनसे ज़बरदस्ती जो है काम लेते थे। देवदासियों की बाज़ाबातकारी यानी उनको भी समाजी धारे में शामिल करना, ये भी जो है इनकी सरगर्मियों में जो है शामिल था। अवाम को पोस्टल निज़ाम से फ़ायदा उठाने के लिए पोस्ट कार्ड, लिफाफों और दीगर पोस्टल एशिया की कीमतों में कमी करना इनका अहम प्रोग्राम था। ताजिरों और सौदागरों से वसूल किए गए मजहबी टैक्स को तालीम के लिए इस्तेमाल करना, ये इनके प्रोग्रामों में शामिल था। मुख्तलिफ इजलासों में मुनक़िद सालाना मनसूबा, लाइब्रेरियों के क़याम, बच्चों और बालिगों में तालीम का फैलाव, सेहत आमा और अवाम की बीमारियों से नजात, नशाबंदी, नाखवानदगी की बर्खास्ती के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए। इस इजलासों की और एक दिलचस्प करारदाद रेलवे से मुताल्लिक़ थी। तेलंगाना से ज़ायद ट्रेनों की दरख्वास्त की गई। इस सभा में मानिका ने शिरकत की और माडा पार्टी हनुमंत राव की बीवी थी। उन्होंने महिला समाजी कॉन्फ्रेंस की सदारत की। शादनगर में मुनक़िदा आंध्रा महासभा के 5वें इजलास में कदीम करारदादों को फिर से दोहराया गया और साबिक़ा करारदादों पर तेज़ी से अमल आवारी के लिए हुकूमत की तवज्जो करवाई गई। एक करारदाद में हुकूमत से इल्तिजा की गई कि तेलंगाना का माशी सर्वे किया जाए, इलाके की मवेशियों की दौलत में इजाफे पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। आंध्र महासभा का 6वां इजलास 1937 ईस्वी में निज़ामाबाद में एम नरसिंह राव की क़यादत में यानी सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास ने ज़िम्मेदार हुकूमत के हुसूल का तयक़्क़ुन दिया और मुतवक्के इस्लाहात पर नाराज़गी का इजहार किया। तेलंगाना इलाके में टप्पे खाने की तादाद में यानी पोस्ट ऑफिस की तादाद में इजाफे की तजवीज़ भी रखी गई। ये बात नोट करने के काबिल है कि 1937 तक महासभा ने अपने आप को समाजी सियासी मामला तक ही महदूद रखा, लेकिन पहली मरतबा निज़ामाबाद इजलास में ज़िम्मेदार हुकूमत से मुताल्लिक़ एक करारदाद मंजूर की गई। ये सभा रियासत के सियासी मंजर पर तौसी पसंदाना अज़ाइम को जाहिर करता था। आंध्र महासभा की अगर हम तारीख के बारे में अगर देखेंगे
ان کی سرگرمیوں کے بارے میں دیکھیں گے تو 1938 کا آندھرا مہاسبھا کی تاریخ میں یعنی کافی اہمیت کا حامل تھا۔ اسی عرصے کے دوران ریاستی کانگریس نے سرکاری حکم ناموں کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا اور ستیہ گرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں انگریزوں سے چھٹکارے کے لیے، آزادی کے لیے بہت ساری تحریکات چل رہی تھی۔ لوگ جوخ در جوخ اس تحریکوں میں حصہ لے رہے تھے، حب الوطنی کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ انگریزی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر جنوبی ہندوستان خاص طور پر ریاست حیدرآباد پر بھی پڑا، جبکہ ریاست حیدرآباد میں نظام کی حکومت تھی۔ میر عثمان علی خان اس وقت حکومت کر رہے تھے۔ ان کا بھی منشا یہی تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ریاست حیدرآباد ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ اسی کوشش میں وہ لگے رہے اور مختلف پروگراموں کا انعقاد عمل میں لاتے رہے۔ دوسرا ان کا اہم مقصد تیلگو زبان کو جو ہے رائج کرنا تھا، تیلگو ٹریڈیشن کو، تہذیب کو لاگو کرنا تھا، کیونکہ تمام تر اسکول اردو زبان میں ہی جو ہے تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہندوؤں کو بھی بذریعہ تعلیم اردو ہی پڑھنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی تہذیب کو، یعنی ان کی جو پرانی تہذیب ہے اس کا پھر سے احیا کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے زبان کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے تہذیب کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے تہذیب یعنی تیلگو زبان کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس تیلگو زبان کو بہت زیادہ جو ہے پھیلایا۔ کتب خانے قائم کیے گئے، اسکولز قائم کیے گئے، باضابطہ تیلگو میں امتحانات جو ہے منعقد کیے گئے تاکہ طلباء کی، عوام کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور تیلگو کو جو ہے رائج کر سکے۔ بہرحال اس سبھا نے ستیہ گرہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس احتجاج کو مختلف پرچموں، ریاست کانگریس، آریہ سماج اور سول لبرٹیز یونین کے تحت منظم کیا گیا۔ 1941 تک مہاسبھا کی تاریخ پر اعتدال پسندوں کا کنٹرول رہا۔ اب اعتدال پسند لوگ حکومت سے التجا کرتے تھے، حکومت کو اپنے تجاویز پیش کرتے تھے، حکومت سے باضابطہ وفد کے ذریعے ملاقات کرتے ہوئے کچھ اصلاحات کرنے کی مانگ کرتے تھے۔ ان کے مزاج میں کسی بھی طرح کا کوئی انتہا پسندانہ ماحول نہیں تھا اور یہ صرف حکومت کو اپنی جانب توجہ جو ہے دلانا چاہتے تھے۔ تو جتنے بھی جو ہے یہ لیڈر تھے سب اعتدال پسند تھے۔ اس گروہ کے اہم ارکان بی راما کرشنا راؤ، کے وی رنگا ریڈی، ایم نرسنگ راؤ، ایم رام چندر راؤ تھے۔ 1941 میں آندھرا مہاسبھا کے ارکان میں اختلافات ابھر کر آئے۔ اراکین کا ایک گروپ جس میں روی نارائن ریڈی شامل تھے، بائیں بازو کی تحریکات سے یعنی نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سماج میں دوسروں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم کو ہتھیار اٹھانا پڑے گا، ہم کو تشدد کے ذریعے اپنی بات کو منوانا پڑے گا، تب تک حکومت ماننے والی نہیں ہے۔ کیونکہ بائیں بازو کمیونسٹ وہ اپنے حق کے لیے جو ہے لڑنے اور مر مٹنے کے لیے جو ہے تیار رہتے ہیں۔ وہ باضابطہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ 1941 میں چلکاپور میں منعقدہ اجلاس میں پوری طرح سے یہ اختلافات ابھر کر آ گئے تھے اور یہ اختلافات بنیادی تھے۔ 1944 میں مہاسبھا کی قیادت پر کمیونسٹوں نے قبضہ کر لیا۔ مہاسبھا کی 11ویں اور 12ویں اجلاس بھونگیر اور کھمم میں صرف نارائن ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوئے۔ نظریاتی اختلافات نے غیر کمیونسٹ طبقے
1946 میں ان کے اجلاس کے انعقاد کی اجازت نہیں دی۔ اسی برس آندھرا کانفرنس کی قومی گروپ نے ایک اجلاس کانڈی میں کیشوراؤ کی صدارت میں منعقد کیا۔ اسی وقت نیشنلسٹ آندھرا مہاسبھا نے اپنے آپ کو مہاراشٹر پریشد اور کرناٹک پریشد میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نظام کے خلاف متحدہ طور پر جدوجہد کریں گے۔ ریاست حیدرآباد کے تیلگو اضلاع میں آندھرا مہاسبھا کی تاریخ اور سرگرمیاں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ نظام کی حکومت نے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ نتائج حاصل نہیں کرے جو حاصل کرنا چاہیے۔ غیر مطمئن عناصر جو سیاسی طور پر باشعور ہو چکے تھے، انہوں نے باضابطہ اس کے خلاف آواز بلند کی۔ اسی اثنا میں آندھرا مہاسبھا میں خواتین کی تحریک کا وقت بہت زیادہ مشہور ہے۔ خواتین نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آندھرا مہاسبھا آندھرا مہیلا مہاسبھا کی خواتین کی جو ہے ایک شاخ تھی۔ کئی سماجی مصلحین نے خواتین کی بہبودی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کو بھی سماجی دھارے میں شامل کرنے کے لیے، ان کو بھی مردوں کے برابر شانہ بہ شانہ ترقی کرنے کے لیے، چلنے کے لیے زبردست جدوجہد کی۔ خاص طور پر اس وقت خواتین کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ خواتین کا باہر نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ خواتین کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے آندھرا مہیلا مہاسبھا نے خواتین کی تعلیم کی جانب اور ان کی ترقی کی جانب توجہ کی۔ پہلے آندھرا مہاسبھا کی ایک خاص خصوصیت ایک خواتین کی کانفرنس ہے جو آندھرا مہیلا مہاسبھا کہلائی۔ اس اجلاس میں آندھرا مہاسبھا کے ساتھ منعقد ہوا۔ یہ عمل 1942 تک جاری رہا۔ آندھرا مہیلا سبھا کے کام نے تلنگانہ میں خواتین میں بیداری کا کام کیا۔ کئی مصلحین آگے آئے اور خواتین کی بہبود کے لیے کام کیا۔ وہ قومی تحریک میں سرگرم شراکت دار تھے۔ انہوں نے چند برائیاں جیسے خواتین کی علیحدگی پسند، یعنی خواتین کو جو ہے بالکل الگ رکھا جاتا تھا، ان کو نہ سیاسی معاملے میں، نہ ان کو سماجی معاملے میں، نہ ان کو مذہبی معاملے میں شامل کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح خواتین کی علیحدگی پسندی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے کوششیں کی۔ اس کے علاوہ دوبارہ بیواؤں کی شادی کا جو ہے اہتمام کرنے کی جو ہے کوشش کی۔ خاص طور پر ہندو مذہب میں بیواؤں کی دوبارہ شادی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بیواؤں کو بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ان کو صرف سفید کپڑا پہنایا رکھا جاتا تھا، ان کے بال منڈوا دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں ان کے لیے بالکل الگ سا کمرہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کی کھانے کی تھالی یعنی پلیٹ الگ ہوتی تھی اور ان کا گلاس بھی الگ ہوتا تھا۔ وہ کسی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی بھی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ خاص طور پر جو شادی بیاہ کے رسومات کے وقت، شادی بیاہ کے تقریبات کے وقت ان کو جو ہے بالکل شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اگر دلہن پر اگر ان کا سایہ پڑ جائے تو نئی نویلی دلہن بھی بیوہ بن جائے گی۔ یہ جو اس وقت تصور تھا، تو بیواؤں کے ساتھ بہت ہی سوتیلا سلوک رکھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ محسوس کیا گیا کہ بیواؤں کی جو ہے دوبارہ شادی کر دی جائے تاکہ وہ بھی ایک مہذب زندگی بسر کر سکے، وہ بھی جو ہے سماجی دھارے میں شامل ہو سکے۔ مہیلا سبھا نے خواتین میں جہیز کی لعنت کے خلاف بھی انہوں نے کام کیا۔ ایک غریب اور مزدوروں کی لڑکیوں کی شادی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ خواتین کی شادی یعنی لڑکیوں کی شادی کے لیے لڑکی کے باپ کو بہت زیادہ جہیز دینا پڑتا تھا۔ تو یہاں پر جو مڈل کلاس ہے، متوسط طبقہ ہے، اور جو غریب طبقہ ہے، وہ اس سے جو ہے شدید متاثر رہتا ہے۔ تو ان کی بچیوں کی شادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بیواؤں کی دوبارہ شادی۔ اس کے علاوہ بچپن کی شادیوں کی بھی جو ہے
मजम्मत की गई। पहले ज़माने में छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, नाबालिग बच्चों और बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, यहाँ तक कि चूल्हे में लड़के और लड़की की जो है शादी कर दी जाती थी। तो ये बहुत ही जो है समाजी बुराई का जो है रस्म थी। इसके अलावा इसकी मजम्मत भी की गई और इसके खिलाफ बाज़ाब्ता शऊर भी बेदार किया गया। फिर इसके अलावा लड़कियों की तालीम के लिए भी जो है ज़बरदस्त जिद्दोजहद की गई और लड़कियों को भी जो है बावक़ार ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है कोशिशें की गई। इसके अलावा आंध्रा युवती मंडली ने हैदराबाद में ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए ज़बरदस्त काम किया। इसका क़याम 1935 में डॉक्टर लक्ष्मण नरसिम्हा जो है ने की थी। इसके अलावा रगड़ा सीता कुमारी, अकंदला सरस्वती देवी, संगम लक्ष्मीबाई की जानिब से ये शुरू किया गया था। संगम लक्ष्मीबाई तेलंगाना की झांसी की लक्ष्मी के तौर पर जो है मशहूर हुई। निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद में शिरकत की वजह से उनको बाद में कैद कर दिया गया था। बरगुला आनंद लक्ष्मी की क़यादत में मंडली ने कई फलाही सरगर्मियां अंजाम दी। आसिफ नगर हैदराबाद में एक शिशु वहारा शुरू किया गया। ख़वातीन ने टेलरिंग, दस्तकारी, मौसीकी में तरबियत हासिल की। मंडली में कुतुब खाना भी जो है शामिल कायम किया गया था, जिसमें ख़वातीन को पढ़ने की सहूलत दी गई थी। मंडली ने कल्चरल प्रोग्राम मुनाजिम किए और कौमी त्यौहार भी मनाए गए। तो बहरहाल आंध्रा महासभा के ज़रिए ना सिर्फ हैदराबाद रियासत में बेदारी का काम किया गया, बल्कि ख़वातीन में भी बेदारी का ज़बरदस्त काम किया गया, जिसके ज़बरदस्त मुस्बित नताइज बरामद हुए। इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं मोहम्मद मुबीनुद्दीन आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।